خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام نور حیات۔ دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے ہم آج کے حوالے پہ چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے، وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یوحنا نبی تھا۔ بس انہوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تعریف ہو، آمین۔ ہمارا آج کا حوالہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، ان دنوں میں۔ دوستو، ہم پچھلے پروگراموں میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ نویں باب سے ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا رخ یروشلم کی طرف کر لیا تھا، اور اب چند ابواب پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ یروشلم میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا اور پھر ہیکل میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو جب لوکا ان دنوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ آخری ہفتہ ہے، یہ وہ آخری چند دن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں گزارے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا یعنی 19واں باب ایک واقعے پر جا کر اختتام پذیر ہوا تھا، اور وہ واقعہ تھا ہیکل کی صفائی۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے اور انہوں نے غیر قوموں کے دالان کو ایک مچھلی بازار بنے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف صرافوں کے تختے تھے، مویشی بیچنے والے اپنا کاروبار کر رہے تھے، ہر طرف تعفن تھا اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے۔ یہ وہ دالان ہے جس کو اس خاص کام کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ غیر قومیں یہاں تک آئیں گی، اور جب وہ ہیکل کی شان و شوکت دیکھیں گی تو پھر وہ بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آئیں گی۔ لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، کاروبار چل رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان تمام کاروبار کرنے والوں کو وہاں سے نکال ڈالا اور کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اب یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق یہودی مذہبی یا سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تھا۔ ان کے پاس ان اداروں کا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات سردار کاہنوں کو، فقیہوں کو، فریسیوں کو جا کر چبھی کہ یہ ایک سادہ سا گلیل کا رہنے والا شخص کیسے آ کر ہیکل میں سے کاروبار کو بند کروا سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان کے اپنے سٹیکس تھے اس کاروبار میں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، اس کا کچھ نہ کچھ بکھرا ان کی جیبوں میں بھی ضرور جاتا ہوگا۔ لہٰذا جب ان کے کاروبار پر، ان کے پیٹ پر لات پڑی تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے آئے۔ تو لکھا ہے، ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو کسی نہ کسی صورت میں کوئی بھی اختیار رکھتے تھے، ہیکل کو چلانے کا اختیار، اس کا انتظام سنبھالنے کا اختیار، مذہبی یا
سیاسی کسی قسم کا بھی اختیار رکھنے والے لوگ سب مل کر اب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور چیلنج کیا کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے تو تجھے یہ اختیار نہیں دیا، تیرے پاس تو کسی قسم کا بھی کوئی پولیٹیکل یا ریلیجس کلاؤٹ نہیں ہے، تو پھر تو نے کیسے آ کر ہیکل کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جن کو ہم گھیر گھار کر یہاں تک لائے تھے؟ ہم شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ یہ کاروبار وہاں پر کیوں ہو رہا تھا۔ جب لوگ ہیکل کی زیارت کے لیے آتے تھے یا قربانیاں چڑھانے کے لیے، خطا کی قربانی یا جرم کی قربانی چڑھانے کے لیے، تو بہت دفعہ یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ جانور اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اب جب وہ آئے ہیں تو ان کو جانور تو خریدنا ہے، تو کاہنوں نے ان کی سہولت کے لیے ہیکل ہی میں سٹال لگوا دیے تھے تاکہ وہ وہاں سے آ کر وہ جانور خرید سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج جیسے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے اور موبائل فون میں ایپ ہوتی ہے، آپ گھر بیٹھے ایپ پر کوئی بھی چیز آرڈر کر دیں، وہ آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں پر احسان کیا جاتا تھا کہ آپ کو جانور ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر منڈیوں میں خوار نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو ہیکل ہی سے جانور دستیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اپنا جانور اپنے ساتھ بھی لے کر آتے تھے تو یہی کاہن ہوتے تھے جو اس کا انسپیکشن کرتے تھے، جو اس کا معائنہ کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات اس میں سے نکال کر اس کو انفٹ ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ جانور قربان کیے جانے کے قابل نہیں ہے، آپ کو کوئی اور جانور یہیں سے خریدنا ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت میں وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ اس وقت کی رومی کرنسی پر کیسر روم کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو یہ ممانعت تھی کہ اس کرنسی کو لے کر ہیکل کے اندر جایا جائے یا اس کرنسی سے چندہ دیا جائے۔ اس کو کنورٹ کروانا ضروری تھا، اور کس چیز میں کنورٹ کرایا جاتا تھا؟ اس کو ٹیمپل منی کہا جاتا تھا۔ وہ خاص طور پر بنائے گئے سکے تھے جن کو کہ ہیکل کے اندر لے جانے کی اجازت تھی۔ تو لوگ اپنے اپنے دینار لے کر آتے تھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے صرافوں سے ان کو ایکسچینج کروا لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ہیکل کے اتنے قریب یہ سروس مل رہی ہے تو اس کا سروس چارج بھی ہوگا، اور وہ سروس چارج تھوڑا نہیں ہوتا تھا، وہ ان صرافوں کی جیب میں بھی جا رہا ہوتا تھا اور کاہنوں کی جیب میں بھی جا رہا ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یسوع نے ان سب کو غیر قوموں کے دالان میں سے نکال دیا، وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر وہ لوگوں سے ڈرتے نہ ہوتے تو شاید اس وقت تک یسوع کو گرفتار بھی کروا چکے ہوتے، لیکن اسے پوچھ کیا رہے ہیں؟ تجھ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ اختیار تیرے پاس کہاں سے آیا کہ تو یہ سب کچھ جو تو کرتا ہے کر سکے؟ تو یہاں پر چیلنج کیا ہو رہا ہے؟ یسوع کا اختیار، اس کی اتھارٹی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب یہ اس زمانے کے ربیوں کا سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا کرتے تھے، جس کو ہم عام زبان میں کاؤنٹر کویسچن کہتے ہیں۔ اب یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کو جواب معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد خود سے ریسرچ کریں، خود سے سوچیں، خود سے اس بات کے نتیجے تک پہنچے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کی نیت کو بھانپ کر کہا کہ میں تمہیں جواب تو دے سکتا ہوں لیکن دوں گا نہیں، ایک اور سوال کر دیتا ہوں،
اور وہ سوال کیا تھا؟ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے بالکل آخری لمحوں میں ہیں، لیکن وہ کہاں لے گئے ان لوگوں کو؟ اپنی زمینی خدمت کے نہایت ہی شروع میں، جہاں پر ان کا بپتسمہ ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بپتسمہ یوحنا اصطباغی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک سوال کر لیا، کیا یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اب اس سوال نے ان کو مخمصے میں ڈال دیا۔ اب ایسی کیا بات تھی اس سوال میں کہ وہ لوگ گڑبڑا گئے؟ اصل میں یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا اس کو ہم پروسیلائٹ بیپٹزم کہتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر قوموں سے نکل کر یہودیت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اور چونکہ یہودی غیر قوموں سے نفرت رکھتے تھے، وہ اس بپتسمہ سے بھی نفرت رکھتے تھے۔ اور شاید میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا یہ کمال تھا، یہ اس کا اعجاز تھا کہ جس بپتسمے سے وہ نفرت کرتے تھے، یعنی گناہوں کی معافی کا بپتسمہ جو غیر قوموں کے لیے تھا، اس نے یہودیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آ کر وہ بپتسمہ لیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی فقیہ اور فریسی جاتے تو ضرور تھے دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یوحنا نے تو ان کو سانپ کے بچوں تک کہہ کر مخاطب کیا۔ تو یوحنا وہ بپتسمہ دیتا تھا جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا، جس سے وہ نفرت رکھتے تھے، جو ان کی نظر میں صرف غیر قوموں کے لیے تھا۔ ہاں، ان کو خود جب بھی وہ ہیکل میں آتے تھے اس سے پہلے ایک بپتسمہ لینا ہوتا تھا۔ اس کو مکوا کہا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی یہودی ہیکل میں آنا چاہتا تھا تو یروشلم میں پائے جانے والے بہت سارے تالابوں یا چشموں میں سے کسی ایک میں غوطہ لگا کر، اپنے آپ کو سکھا کر، کپڑے پہن کر وہ پھر ہیکل میں آیا کرتا تھا۔ یہ ایک ظاہری پاکیزگی کی رسم تھی جس کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس بپتسمے پر تو وہ یقین رکھتے تھے اور خود بھی دن میں کئی بار اس میں سے گزرتے تھے، لیکن یوحنا کے بپتسمے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ یہودیوں کے لیے نہیں تھا، وہ کائنوں کے لیے نہیں تھا، وہ فقیہوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے نہیں تھا، اگرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ عوام کی بہت بڑی تعداد یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ کیا یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اب یاد رکھیے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ لیا تھا تو وہاں سے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جس کے بعد یوحنا نے اشارہ کر کے کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہاں سے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا آغاز ہوا اور ہم نے خدائے ثالوث کو وہاں دیکھا۔ یسوع مسیح خدا بیٹا وہاں پر بپتسمہ لے رہا ہے۔ روح القدس پرندے کی صورت میں آ کر اس کے اوپر ٹھہر گیا، اور پھر آسمان سے خدا باپ بول اٹھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کی، ان کے اختیار کی، ان کی اتھارٹی کی تصدیق باپ نے کی تھی، خدا باپ نے کی تھی۔
یسوع مسیح کے پاس کسی انسان کا اختیار نہیں تھا۔ یسوع کو جو بھی اختیار ملا وہ اس کو اس کے باپ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح ان سے یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اور کیا تم میں سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے جب میرا بپتسمہ ہوا؟ اور کیا تم نے وہ آواز سنی تھی جو آسمان سے آتی ہوئی سنائی دی تھی، جس آواز نے مجھے اختیار دیا تھا؟ تو یسوع مسیح کے پاس دوستو انسانی اختیار نہیں تھا، اس کے پاس الہی اختیار تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کاہن، یہ فقیہ، یہ بزرگ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ سوال کر لیا تو وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ کیا جواب دے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یوحنا نبی تھا۔ اب یسوع کا سوال گویا ایک دو دھاری تلوار تھا۔ اگر وہ کہیں کہ خدا کی طرف سے تھا تو ایک سوال ان پر اٹھ کھڑا ہوگا کہ تم نے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، وہ لوگ ہوتے ہوئے جن کو خدا نے خود اختیار دے رکھا تھا، کیوں اسے قبول نہیں کیا؟ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ ایک انسان کی طرف سے تھا، وہ یوحنا کی طرف سے تھا، تو لوگ یوحنا کو نبی مانتے تھے، اور وہ تھا بھی۔ ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ یوحنا پرانے عہد کا آخری نبی تھا، اگرچہ اس کا ظہور خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا سے متعارف کروانے کے لیے ہوا تھا، لیکن وہ پرانے عہد کے نبیوں کی آخری کڑی تھا۔ وہ اس مقام پر کھڑا تھا جہاں پر پرانا عہد اب ماند پڑ رہا تھا اور نیا عہد خداوند یسوع مسیح کی صورت میں طلوع ہو رہا تھا۔ وہ دو عہود کے سنگم پر کھڑا تھا، اور یہ بڑا ایکسائٹنگ وقت رہا ہوگا کہ اب نیا عہد شروع ہونے جا رہا تھا، اور اس کو یہ خدمت دی گئی تھی کہ اس نے خدا کو، جب وہ انسان کی صورت میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے گا تو اس کو اس دنیا سے متعارف کروانا ہے، اس کی راہوں کو ہموار کروانا ہے۔ تو یوحنا کو لوگ نبی مانتے تھے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ تھا نبی۔ لیکن ان لوگوں نے، یہ جو ریلیجس کلاؤٹ رکھنے والے لوگ تھے، یعنی کاہن اور فقیہ اور فریسی اور بزرگ، انہوں نے اس کو نبی ماننے سے انکار کیا، اور یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی جگہوں پر ان کو کنفرنٹ بھی کیا کہ تمہارے باپ دادا نے تو نبیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کسی بھی نبی کو نبی نہیں مانا، اور ہمیں کبھی بھی کسی دور میں لوگوں میں یہ ایکسائٹمنٹ، یہ خوشی نظر نہیں آئی کہ او چلتے ہیں ایک نیا نبی برپا ہوا ہے۔ ہمیشہ لوگوں نے نبیوں سے نفرت کی، ان سے حقارت کی، اور بہت دفعہ نبی قتل بھی کیے گئے۔ یہ مشکل کام تھا یسایہ کو، جب خدا نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا تو اس کو پہلے بتا دیا تھا کہ تو چلائے گا، تو روئے گا، لیکن لوگ تیری بات نہیں سنیں گے۔ تو پیغمبر آتے رہے، پیغمبر خدا کا پیغام لاتے رہے، لیکن یوحنا میں اور دوسرے پیغمبروں میں ایک فرق یہ تھا کہ نہ صرف وہ اس سلسلے کو ختم کرنے جا رہا تھا، کیونکہ آگے ہم خداوند یسوع مسیح اور اس کے رسولوں کے عہد میں داخل ہونے والے تھے،
وہ اس سلسلے کو ختم کرنے جا رہا تھا، بلکہ اس کو نئے عہد کو، اور جو اس نئے عہد کا ضامن تھا یعنی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا سے متعارف کروانا تھا، کیونکہ تمام تر پیش گوئیاں اور وہ ٹائم لائنز جو مختلف پیغمبروں نے بتائی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ تو جب بیابان میں دریائے اردن کے کنارے یوحنا نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، لوگوں کو بپتسمے کی طرف بلانا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھے کہ مسیح آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ جوک در جوک یوحنا سے ملنے کے لیے جانے لگے۔ لیکن یوحنا اپنے پیغام میں بہت کلیئر تھا، اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں، بلکہ وہ جو میرے پیچھے آتا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ اور یوں لوگ یوحنا کے پاس آئے، اس نے کہا کہ تم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہ حاصل کرو، اور جب تک یہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہ لے لو۔ تو لوگوں نے مان لیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یسایہ نبی کی نبوتیں اور ملاکی نبی کی نبوتیں یوحنا میں پوری ہو رہی تھی، سو انہوں نے یوحنا کو نبی بھی مانا اور اس سے بپتسمہ لینے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اگرچہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بپتسمہ ان کے لیے قابل نفرت تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ یوحنا کا بپتسمہ انسان کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا، تو وہ کنفیوز ہو گئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ مکالمہ ہو رہا ہو وہاں پر یوحنا کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہو، وہ لوگ جو یوحنا کو نبی مان کر اس سے بپتسمہ لے چکے تھے، لہٰذا وہ ڈر گئے، وہ اپنے دلوں میں ڈر گئے کہ کیا جواب دے۔ اگر کہتے ہیں کہ انسان کی طرف سے تھا تو پھر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو سنسار کرنے کے لیے جو کہ یہ مانتے تھے کہ یوحنا نبی ہے، اور اگر وہ کہیں کہ آسمان کی طرف سے یا خدا کی طرف سے تھا تو پھر ان کی اپنی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی، ان کے اپنے اختیار پر سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ اگر وہ خدا کی طرف سے تھا تو انہوں نے کیوں اسے قبول نہیں کیا، کیوں یوحنا کے ہاتھوں انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا۔ اب ہم اس مکالمہ کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ بس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا۔ جانتے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں معلوم تھا، سب کچھ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ نہ انہوں نے یوحنا کو مانا اور نہ وہ مسیح پر ایمان لے کر آئے، بلکہ دونوں کو رد کر دیا۔ اور اس حالت میں یسوع کا آخری جواب بہت معنی رکھتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یسوع کے پیچھے کس کا اختیار ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یوحنا کون تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کیوں بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز تھا۔ خدا کا کلام وہ دن رات پڑھا کرتے تھے، اور یہودی عالم اور ایون عام لوگ بھی نہ صرف خدا کے کلام میں ہر کتاب ہر چیپٹر میں دیکھتے تھے کہ الفاظ کتنے ہیں، بلکہ وہ تو حروف تک کو گنا کرتے تھے۔ تو کلام کو تو وہ اندر باہر سے جانتے تھے، اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ جو پیش گوئیاں کلام میں موجود تھی وہ سب پہلے یوحنا کی ذات میں اور پھر خداوند یسوع مسیح کی ذات میں پوری ہو رہی تھی۔ لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا، چونکہ رد کرنا تھا خدا کے مسیح کو، اس لیے انہوں نے جواب دینے سے اعتراض کیا،
تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم خود اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو تو پھر میں بھی تمہیں جواب نہیں دیتا. اگر میں تمہیں جواب دوں گا بھی تو تم نے اس کو ماننا نہیں ہے. حالانکہ تم یہ جانتے ہوگے کہ میرا جواب درست ہے، لیکن تم اس کو مانو گے نہیں. اور یوں دوستو یہ مکالمہ اختتام پذیر ہوا. آئے تھے اختیار معلوم کرنے، خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو چیلنج کرنے، اور اپنی سی صورت بنا کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب نہیں دیا. ذرا سوچئے اگر یسوع یہ کہہ دیتے کہ میں ان سب باتوں کو، ان سب کاموں کو اپنے باپ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہوں، تو کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ بلکہ ان کو خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کا ایک اور موقع مل جاتا کہ یہ تو خدا کو اپنا باپ کہتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بپتسمے کی طرف، یوحنا استباغی کی طرف اشارہ کیا کہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، لیکن جانتے ہوئے ماننا نہیں چاہتے. اور ایسے لوگوں کی عدالت اسی دنیا میں ہو جاتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں، تو یہ ایک طرح سے ان کی عدالت تھی. پولس رسول رومیوں کے خط میں ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا دو طرح سے عدالت کرتا ہے. ایک عدالت وہ ہے جو یوم آخرت پر ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی ہماری عدالت ہو جاتی ہے. اور وہ عدالت کب ہوتی ہے؟ جب خدا ہمیں اپنی رغبتوں میں، اپنی شہوتوں میں چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور ان کی عدالت ہو گئی. جو خدا کے بھیجے ہوئے کو، اس کے بیٹے کو رد کرتا ہے، اس کی عدالت ہو چکی. اسی مکالمے سے ملتی جلتی ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے آگے کہی، جس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے. تو باقی سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام نور حیات، اور خاص کر اس کی اگلی قسط. خدا حافظ.